ناظرین السلام علیکم. جنا نیوز کے پروگرام سچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رمضان ابڑو. ہر طرف الیکشن کا دنگل بچ چکا ہے اور میدان سج چکا ہے. یہی شور ہے کہ الیکشن آئی. تو جو امیدوار ہیں وہ ایک دوسرے پر زبانوں کے تیر چلا رہے ہیں اور ہر طرف گہما گہمی مچی ہوئی ہے. جو مخالفین کہہ رہے ہیں کہ محمد میاں سمرو کو پینل نہیں مل رہا، تو اب محمد میاں سمرو ان کے پینل کی دھجیاں اڑا رہا ہے. تو آگے بھی بڑے سرپرائز ہیں. اسی ساری صورتحال پر آج بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ سمرو فیملی کے نوجوان قیادت میر مولا بخش سمرو صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آج اس ساری صورتحال پہ بات کریں گے. اس میں پہلا سوال ہمارا ہوگا جیک آباد میں جب آپ نے کانٹیکٹ کیا تھا محمد میاں سمرو نے این اے پر، تو پی ٹی آئی میں بھاری اکثریت میں وہ جیتے تھے. اس کے بعد جیک آباد کی عوام کو لاوارث چھوڑ دیا، ایسا کیوں ہو؟ یہ میرا خیال ہے ایک وہ جملہ بن گیا ہے کہ جو ایم این اے تھا یہاں سے جیتا تھا اور پورے شہر کو لاوارث چھوڑ دیا. میں اس بات سے ڈس ایگری کروں گا، کیونکہ ایز اے ایم این اے ان پہ میں سمجھتا ہوں دو ذمہ داریاں بنتی تھی. کیونکہ میونسپل کمیٹی تو کبھی ہمارے پاس نہیں تھی، ڈسٹرکٹ چیئرمین بھی کبھی ہمارے پاس نہیں تھا، ڈی سی ایس پی مختار کار جتنے بھی یہاں عہدیدار لگے تھے، ان میں سے ایک بھی چیز ہمارے پاس نہیں تھی کہ ہم کسی کو ہٹا بھی سکیں یا کسی اور کو اس کی جگہ لا کے بٹھا سکیں یا کوئی اور کام کروا سکیں. تو وہ تو ساری چیزیں پیپلز پارٹی کے پاس تھی، کیونکہ صوبے میں ان کی حکومت تھی اور ان کی بڑی بھاری اکثریت تھی. ان کی حکومت ہی پوری ایک ایبسولوٹ میجورٹی کی ان کے پاس گورنمنٹ تھی، کیونکہ ایک ہی پارٹی کی پورے سندھ میں گورنمنٹ تھی. ان کا کوئی اتحاد ہی نہیں تھا کہ دوسری پارٹی کے بھی کوئی کیا ایم این اے کو اتنا اختیار نہیں تھا کہ وہ ایس پی اس کی بات سنیں، ڈی سی اس کی بات سنیں؟ ایم این اے ایز اے ایم این اے تو وہ کر سکتا تھا. دیکھیں یہاں جو ایس پی بھی لگتا رہا، میں سمجھتا ہوں میرے خیال سے جو دو ہی ایس پی تھے جو صحیح کام کرنے والے تھے پچھلے 5 سال کے دور میں. باقی تو یہاں ایس پی اب شمیر ریاض ملک بھی رہا ہے، وہ اب سیاسی کارکن بنا ہوا تھا. اس کے علاوہ بھی اور ایس پی یہاں جو رہے، میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی ضلع کی خدمت کی ہے. کیونکہ کرائم ریٹ جو بڑھ رہا تھا اور باقی 10 جو یہاں مسئلے مسائل تھے، مطلب بشیر بروئی صاحب یہاں پہ رہے، ان کو تو میں سلام کروں گا اس بات پہ، کیونکہ ایک بڑے زبردست آفیسر رہے ہیں. اور پتافی صاحب رہے، انہوں نے بھی بڑے یہاں کام کیے ہیں زبردست. تو میاں سمرا صاحب ایز اے ایم این اے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی 100% پورے جیک آباد کی ذمہ داری یا پوری 100% جو جیک آباد میں کمی پیش آتی تو وہ ایک ایم این اے کی وجہ سے تھی. نیچے 3 ایم پی اے بھی تھے، صحیح. میونسپل کمیٹی بھی تھی، ڈسٹرکٹ کاؤنسل بھی تھا، 10 چیزیں تھی، سارے لوگ انوالوڈ تھے اس چیز میں. تو ایک ایم این اے کو بلیم کرنا میں نہیں سمجھتا. آنے والی الیکشن اپنے ٹائم پر ہوگی، کیا سمجھ رہے ہیں؟ میرا خیال اب اتنا وہ پروسیس شروع ہو گیا ہے، اتنا لوگوں نے محنت کرنا شروع کر دی ہے، تو اب ہو ہی جانا چاہیے. ویسے بھی لیٹ ہی ہے ہم الیکشن کے لیے. محمد میاں سمرو اور اسلم ابڑو میں اتحاد ہوا تھا، آخر کلیش کی وجہ کیا ہوئی؟ کلیش کی وجہ تو میرا خیال ہے جو چھوڑنے والا ہے وہ سب سے بہتر بتا سکتا ہے، کیونکہ وہی چھوڑ کے گئے، پارٹی کو بھی چھوڑ گئے، اتحاد کو بھی چھوڑ گئے، شہر نے جس حساب سے ووٹ دیا اس چیز کو بھی چھوڑ گئے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کا جو لگاؤ اور دل تھا وہ زیادہ پیپلز پارٹی کی طرف تھا، اور ان کو زیادہ یہ تھا کہ میں کہیں پرماننٹلی پیپلز پارٹی میں ایڈجسٹ ہو جاؤں، جو کہ وہ ہو گئے پیپلز پارٹی میں. اب ٹکٹ کا مسئلہ جو ہم تو سن رہا تھا یہی تھا ہم نے کہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ وہی بنیں گے PS1 پہ. اب تو میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ ہی دھوکہ ہو گیا. جس نے پارٹی کو دھوکہ دیا تو اس کے ساتھ بھی ہو ان کے گیا. ساتھ بھی دھوکہ ہے، مکافات ہے عمل. اچھا. تو پتھر اپنی جگہ ہی بھاری ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں جہاں پتھر پڑا ہے ادھر ہی رہے تو اس کا وزن ادھر ہی ہوتا ہے. آنے والی الیکشن میں کیا سمجھ گے آپ، کہاں سے کانٹیکٹ کریں گے؟ کیونکہ PS1 پہ تو میرا فارم نہیں ہوا ایکسیپٹ، اور PS3 پہ میرا ایکسیپٹ ہو گیا فارم، اور NA 190 پہ ہو گیا ہے. تو فی الحال تو میں امیدوار انڈیپینڈنٹ ہوں، اور یہاں کے جو اتحادی اور دوست ہی آ رہے ہیں ان سے مل کے ہی ہم فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. اگر عوام دیکھیں نا، جو بارشیں ہوئی تھی اس میں عوام لاوارث اپنے بچوں کے ساتھ بھوکے پیٹ وہاں پر ان کا گزارا نہیں ہو رہا تھا، تو اس ٹائم جو ہے بڑی تکلیف میں تھی عوام. تو آپ کی فیملی سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا کہ ان کی جو مدد فی الفور مدد کی جائے؟ میرا خیال ہے 2 ایسے وقت آئے تھے. ایک تو پچھلے سال جو سیلاب آیا تھا، اور جو سے پہلے 2 سال کووڈ چلتا رہا تھا. تو کووڈ کے دنوں میں تو میں خود یہاں موجود تھا، سارے کام میں نے کیے.
اور 2022 جہاں کی جو جہاں بارشیں ہوئی تھی اس میں جو آپ کی 2022 فیملی کی، سے کوئی بھی یہاں پر نہیں تھا کہ ان کی کوئی مدد کرے؟ میں سمجھتا ہوں 11 این جی اوز جو تھے ان کو ہم نے مفت میں جگہ دی تھی اپنی مل میں، کہ وہاں سے وہ جتنے لوگوں کو ایڈجسٹ کر سکے، اور جو ڈیٹا بیس ان نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے وہ تقریباً 1.5 لاکھ سے اوپر کا ہے. اچھا. تو وہ ذاتی ہماری ایفرٹ تھی، کیونکہ میں نے خود اس چیز کے لیے فنڈ نہیں کی. میرے پاس پکٹوریل ایویڈنس سارے ہیں، تصویریں، ویڈیوز، جس جس گاؤں میں ہم نے سامان پہنچا ہے. تو ذاتی طور پہ تو میں اس چیز کو پروف کر سکتا ہوں. میں نے اپنے حساب سے، ظاہر ہے کہ ایک کیپیسٹی ہے، اس کیپیسٹی میں جو میرے ساتھ میری طرف سے ہو سکتا میں نے تو پوری کوشش کی تھی. اپوزیشن کے حوالے سے جو بھی ریجا حسین جکرانی کہہ رہا ہے کہ हाणे मुड़ुसु माण्हू थी जाए, हाणे इलेक्शन असां सां विढ़जाए, इन में कीअं पिया ॾिसो तव्हां? मुंहिंजे ख़्याल अगरि हो चवनि था त थी सघे थो उनखे लॻंदो हुजे कि कोई इलेक्शन में नथो बीहे उन्हनि जे ख़िलाफ़, पर इलेक्शन त थींदी, सिलेक्शन न थींदी, बाक़ाइदा इलेक्शन थींदी. तो आने वाली इलेक्शन में क्या समझ कि किस पार्टी से मोहम्मद मियां सुब्रो आएंगे? मेरा ख्याल है बेहतर फैसला वो खुद ही कर सकते हैं, मुझे तो नहीं पता. मैं तो यही कहूँगा अगर उनको आना है तो इंडिपेंडेंट ही आए. अच्छा. अगर पीटीआई छोड़ रही है तो फिर इंडिपेंडेंट ही सही है, क्योंकि और तो मेरा नहीं ख्याल है कोई पार्टी है जिसको ज्वाइन किया जा सके. JUI जो है वो बी टीम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, अब आपका इत्तेहाद उनके साथ है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल है जेओए को खुद भी शायद सीटें लेने का शौक है, क्योंकि इसलिए तो वो पार्टी है. जितने भी वो उनकी बी टीम हो या उनके इत्तेहादी हो, तो इलेक्शन के दिन तो वो मुकाबला करेंगे पीपल्स पार्टी से, क्योंकि उनको भी ज़ाहिर है असम्बलियों में पहुंचना है. और वो ये तो कभी नहीं चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी जाके असम्बलियों में बैठ जाए और ये सारा टाइम पार्लियामेंट से बाहर बैठे रहे. PDM के तो ये सारे साथ थे ना, तो और पीडीएम में सारे साथ मोहम्मद थे. मियां ने खुद कहा है कि हमारा इत्तेहाद JUI से बनेगा. मेरा ख्याल है ज़िले की हवाले से सियासत को देखते हुए उनका इत्तेहाद बनने जा रहा है, क्योंकि जो ठुल में कैंडिडेट खड़े हुए शफीक खोसो साहब, वो JOF की टिकट पे खड़े हुए इस वजह से. वाटर सप्लाई मोहम्मद मियां सुमरो ने USAID के तावन से दिया जैकाबाद के लोगों को, अब तक जो है वो पानी फराहम नहीं कर सकी, इसमें उनकी मालकी क्यों नहीं की? मेरा ख्याल है इस पे शायद पहले 1.5 अरब रुपया या शायद 1 अरब 35 करोड़ मेरा ख्याल है पहली इंस्टॉलमेंट थी इसकी सारी. बिल्कुल, परवेज फिर मुशर्रफ के शायद, दौर में हाँ, फिर शायद 2018. 2.5 अरब आया था. तो वो 2008 का जो, मैं क्या बोलूँ, ये ना इत्तेफाकी हुई कि इलेक्शन भी आ गया, मुशर्रफ साहब भी उतरना शुरू हो गए, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, सही. पीछे की जो मैनेजमेंट थी सारा उन पे फेलियर जाता है. सही. क्योंकि सियासतदान तो एक फ़ंड ही ला के स्कीम अनाउंस करवा सकते हैं, बाद में चलाना और उसको आगे जिस तरह लेके चलना है वो तो जो वहाँ के नुमाइंदे, जो ब्यूरोक्रेट्स लगे थे, उनकी जिम्मेदारी बनती है. 18 के इलेक्शन में जो आपके इत्तेहाद को वोट मिला, जैकाबाद की आवाम में बड़ा क्राइसिस जैकाबाद में हुआ कोरोना की वजह से, 2022 की बारिशों की वजह से. अगर कोई आपके बंगले पर आता है तो अलीगढ़ वाले ताले लगे, तो लोग जाएं कहाँ? वो किस जन्म के वो अजाब काट रही है? देखिए, आपस की कोई ना इत्तेफाकी थी, तो मेरा ख्याल है वो आपस में बैठ के इनको हल करनी चाहिए थी, क्योंकि जो चीज़ें ये दे रहे थे थी तो किसी इनमें से किसी की नहीं थी, वो तो सारी हुकूमत की चीज़ें थी और नुमाइंदे ये बने हुए थे, इनको आवाम तक पहुंचाना चाहिए था. तो जो भी मसला था आपस में इनको अना और कोई किस्म का ईगो आपस में नहीं बनाना चाहिए था. बैठ के टेबल टॉक करके मसला हल करते कि आवाम को फ़ायदा हो जाता. पर जहाँ अगर असलम साहब को ये था कि जी पूरा PS मेरा है, और मोहम्मदिया साहब को अगर ये था कि पूरा MNA की सीट मेरी है और मैं अपने हिसाब से चलूँगा, फिर असलम साहब का ये था कि मैं अपने हिसाब से चलूँगा, तो मैं नहीं समझता कि वो सियासत थी. तो सियासत यही होती है कि आप इकट्ठे मिल के चलें और फ़ायदा जब आवाम का हो बजाय किसी ज़ाती शख्सियत का हो. आपके कहने के मुताबिक आपने कहा कि हम वफाक में थे, हमें कुछ भी नहीं मिला, आवाम तो ये नहीं जानती. आप कितना पुरुमीद हैं कि आज फिर आवाम के पास आप जाएंगे तो आपको वोट आप देगी? देखें, ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी नहीं मिला. मैं समझता हूँ 77 करोड़ के तो टफटाइल के फंड्स मिले थे तरक्याती, जो इसी शहर में लगे. अगर वहाँ किसी को शक है, ज़ाहिर है कुछ लोग कहते हैं कि जी उसमें करप्शन हुई है, कुछ कहते हैं कि जी वो लो क्वालिटी चीज़ें इस्तेमाल हुई. अब मुझे सिर्फ इतना बताया जाए कि MNA जो है वो क्या ये इंस्पेक्शंस खुद करा सकता है चीज़ों की? वो तो ठेकेदार आके लेते हैं ठेके, फिर उनका काम होता है, चाहे वो गलत चीज़ लगा रहे या सही चीज़ लगा रहे, उसकी इंस्पेक्शन का तरीका जो वो पाक PW खुद करता है. तो किसी ने उनको लेटर लिखा है? लेटर लिखता है कि ठेके उनको, आपके हवाले थे, आपने ठेके जिन लोगों को दिए तो चेक एंड बैलेंस भी आपको ही करना था ना. देखें, बड़ा आसान है कहना कि चेक एंड बैलेंस करे, पर 77 करोड़ का चेक एंड बैलेंस एक पॉलिटिकल बंदा या उसके जो साथ रहने वाले लोग हैं वो कैसे कर सकते हैं?
نہ ایسا کوئی ان کے پاس کوئی تجربہ ہوتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسا اکوپمنٹ ہے، نہ کوئی ایسی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے. تو یہ مین کام جو ہے پاک بی ڈبلیو سے ہوتا ہے. مجھے بھی شکایتیں آتی تھی لوگوں کی، جی ہمارے ٹف ٹائل جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے. تو میں ان کو کہتا تھا کیونکہ اس ایریا کے نمائندے، اس ایریا کے رہائشی آپ ہیں، آپ لکھیں تو صحیح اپلیکیشن. تو یا لوگوں میں ایک ایسی وہ مایوسی پھیلی ہوئی کہ وہ نہ خود فرنٹ پہ آنا چاہتے، نہ خود کی شناخت کرانا چاہتے، نہ وہ خود محنت کرنا چاہتے کہ جی ہم کسی کو خط بھی آگے لکھیں اور شکایت کریں. تو میں تو بڑی دیر سے ان کو کہتا رہا کہ جی جس نے پیسے کھائے ہیں، جس کا جو ہے آپ لکھیں لیٹر، آپ کیوں نہیں لکھتے؟ ہمارا تو کام تھا مشکل سے گورنمنٹ کو راضی کر کے یا فنڈ لانا، اسکیمیں اناؤنس کرانا. احساس کفالت جو تھا وہ یہ بارشوں اور سیلاب میں بڑے لوگوں کو یہاں فائدہ ہوا ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں جھوٹا رنگ دیا گیا کہ بے نظیر صاحبہ کے پیسے ہے نا. بی بی شہید ہو گئی 2008 میں، ان کے کیسے یہ وفاق کے پیسے ہیں اور حکومت کے پیسے عوام کے ہی پیسے ہیں. تو اس میں بی بی شہید کے پیسے کہہ کے لوگوں کو یہ جھوٹ بولنا اور گمراہ کرنا، تو یہ بڑے پیمانے پہ اس طرح لوگوں کے ساتھ جھوٹا بولا. جو لوگوں کا حق تھا ان کو مل رہا تھا. پھر ٹرانسفارمرز آئے تھے تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں 100 کے لگ بھگ جو تھے ٹرانسفارمر، وہ سرکار کی طرف سے کئی ضرورت پڑی تھی تو ہم لوگوں نے خود چندہ کر کے اکٹھا کیا لوگوں کو دیا. پر مسئلہ یہ کہ ایک کتنی حد تک ہم دے سکتے ہیں. جہاں پر ٹرانسفارمر کی بات کریں گے تو جو جلنے والے ٹرانسفارمر ہیں وہ تو حاجی شیر محمد مویری جیکاباد کے لوگوں کو بنوا کے دے رہے ہیں. آپ کا کہاں بھی کوئی ایسا ذکر تو نہیں ہوا؟ میں کہتا ہوں کہ اس پہ تو حاجی صاحب کو سیدھی سی بات ہے، مطلب بے شک وہ ہمارے سیاسی حریف ہیں، پر میں اس بات پہ ان کو سلام پیش کروں گا جو اگر انہیں عوام کی جتنی خدمت کی ہے تو بہتر کی ہے. مطلب اس پہ کوئی ہمیں جیلسی یا کوئی ان کے ساتھ انا نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ اگر وہ کر رہے ہیں عوام کا خدمت تو آخر میں عوام کا ہی فائدہ ہے، ہونا چاہیے، کیوں نہیں. اور میں سمجھتا ہوں انہیں کام کیا. پر اس میں صرف مسئلہ جو میرے علم میں ہے وہ یہ کہ سیپکو اور نیپرا کا شاید رول ہوتا ہے کہ ذاتی طور پہ آپ ٹرانسفارمر کسی ورک شاپ سے نہیں بنوا سکتے، کیونکہ وہ سرکاری چیز ہوتی ہے. اچھا. تو سرکاری کھاتے پہ سرکاری ورک شاپ سے ہی بننی چاہیے. تو اگر وہ بنا رہے تھے تو وہ میں سمجھتا ہوں سیپکو کی طرف سے یہ ڈائریکشنز تھے کہ ذاتی طور پہ کوئی اپنا انڈیویجول جو ہے پولیٹیکل گین کے لیے نہیں بنا سکتا. باقی جو عوام کے لیے وہ خدمت کر رہے ہیں اس پہ تو ان کو سلام پیش کرنا چاہیے. ایم این اے ہونے کے ناطے کہ محمد میاں صبرو کو جیکاباد کی عوام کی خدمت کرنی چاہیے تھی. جو حاجی شیر محمد مویری کر رہا ہے کام وہ محمد میاں صبرو کو کرنے چاہیے تھے. ان کے اچھا، بندے وہ یہاں پر بیٹھے ہوتے تو اگر وہ عوام کا کچھ بھی مسئلہ ہوتا وہ ان کو حل کرنا چاہیے تھا. آج کیونکہ آج پھر عوام کے پاس ان کو جانا ہے تو کیا سمجھیں کہ آپ پر امید ہے کہ آج بھی عوام آپ کو ووٹ دے گی؟ دیکھیں اس میں دو چیزوں میں جواب دوں گا. پہلا تو یہ کہ جو حاجی صاحب نے کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں بڑا بہتر کام کیا ہے. اور ٹھیک ہے سیاسی مخالفت ہے، سیاست اپنی جگہ ہے، پر ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا نا کہ محمد یا صاحب سیاستدان ہیں اور حاجی صاحب جو ہے وہ سماجی اگوان تھے، اب سیاستدان بن گئے. وہ تو بھی ایز پاکستان اے پیپلز پارٹی کے رہنما کہلاتے تب ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہے. پر بات یہ کہ جو سماجی ان کا کام ہے ان کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ وہ آگے عوام میں دے سکتے ہیں، اور پیسہ ہے ان کے پاس اور وہ خرچ کر رہے ہیں، مطلب ٹھیک ہے، بہتر ہے. تو محمد یا صاحب کوئی ارب پتی آدمی تو اس طرح نہیں ہے، پر جتنا وہ کر سکتے ہیں تو وہ کر رہے ہیں اپنے حساب سے. ہر ایک کی ایک کیپیسٹی ہے. اب میری بھی ایک کیپیسٹی ہے، میں بھی شاید کروڑ دو تک کر لوں، شاید 10 کروڑ نہ کر سکوں. مخالفین کو کیا تو پیغام ہوگا الیکشن کے والے سے؟ مخالفین کو یہی کہنا کہ غرور تھوڑا سا کم کریں، عوام کے پاس آپ زیادہ جائیں، کیونکہ عوام کو آپ لوگوں نے گمراہ کافی کیا ہے. اور 15 سال تو آپ لوگ کی حکومت رہی ہے سندھ میں، تو ہر چیز کا ایک ہی جیکاباد کے ایک واحد ایم این اے پہ ہر چیز کا الزام لگانا یا ہر حساب کا اس کے اوپر ہی اس کو ہی اکاؤنٹیبل ٹھہرانا، تو میں سمجھتا ہوں یہ تو آپ یہ اس بار یہ چورا نہیں بکنے والا. اس بار الیکشن ہوگی، کوئی سلیکشن نہیں ہوگی جس سے کہا جاتا ہے کہ 18 میں سلیکشن ہو گئی تھی، تو پھر تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ 2013 عوام کو میں بھی. کیا کرنا چاہیے اس الیکشن میں؟ عوام کو چاہیے کہ یہی وقت ہے جس ٹائم آپ کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، تو سوچ سمجھ کے اپنی اہمیت کا فائدہ لیں، سوچ سمجھ کے ووٹ کریں اور ووٹ ضرور کریں. گھر نہیں بیٹھنا ہے الیکشن، ووٹ ضرور کرنا ہے. بے شک ہمارے حق دیں خلاف دیں، پر ووٹ دیں، استعمال کریں، کیونکہ اس ٹائم آپ سب سے زیادہ طاقتور ہیں. تھینک یو سر. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سمرو فیملی کے نوجوان قیادت مولا بخش سمرو صاحب کی باتیں سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ یہی عوام کا جو ووٹ ادا کرتی ہے عوام، یہی ان کی طاقت ہے. سوچ سمجھ کر اپنا ووٹ استعمال کریں 2024 کی الیکشن میں، تاکہ آپ کو آنے والے وقت میں کوئی دشواری پیش نہ آئے. تو ناظرین، کسی اور ایشو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنے مہمان اور میزبان کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.